آج کی بھاگتی دوڑتی زندگی میں ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا سا ٹائم آف لیں اپنی روزمرہ کی زندگی سے اور تھوڑا رک کر اپنا جائزہ لیں، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ کیا ہم سے کچھ زندگی میں غلطیاں تو نہیں ہو رہی ہیں، کچھ کمیاں تو نہیں ہیں میری شخصیت میں، میرے کیریکٹر میں، میرے ویژن میں۔ میں نے زندگی کا جو گول بنا رکھا ہے کیا وہی گول ہے ایک کامیاب انسان کی زندگی کا، یا مجھے کچھ امینڈمنٹ کرنا چاہیے، کچھ اپنی پرائرٹیز کو بدلنا چاہیے؟ اس طرح کے سوالات ہیں جو ہر کامیاب انسان کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے زندگی میں کہ وہ اپنے لائف سٹائل کے بارے میں، اپنے ڈائریکشن کے بارے میں، اپنے کیریکٹر اور اپنے اعمال کے بارے میں، اپنے اخلاق کے بارے میں کچھ سنجیدگی سے سوچے، اور اگر یہ محسوس کرے کہ امپرومنٹ مجھے کرنا چاہیے تو جہاں جہاں امپرومنٹ کی ضرورت اس کو محسوس ہو وہاں اپنے کیریکٹر میں، اپنے کردار میں امپرومنٹ کرے، جہاں چینجز کرنے کی ضرورت ہو وہاں چینجز کرے، کریکٹیو میجرز اگر اس کو لینے کی خود ضرورت محسوس ہو تو وہ کریکٹیو میجرز لے۔ یہ ایک بہت ہی فنڈامنٹل اور بہت بنیادی قسم کی ایک بات ہوتی ہے اپنی پرسنالٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی شخصیت کو امپروو کرنے میں۔ بہت کامیاب اور سمجھدار ہے وہ انسان جو ہر کچھ دن کے بعد ری وزٹ کرے، خود اپنے اندر جھانک کر دیکھے۔ رمضان کا جو یہ 30 دن اور 30 راتوں کا جو موقع ہے، دراصل یہ اپنی شخصیت کو ری وزٹ کرنے کا ایک سالانہ پروگرام ہے، ایک اپارچونٹی ہے۔ اس کو ایک کسٹم کے طور پر، ایک ریچول کے طور پر اگر کوئی شخص گزار لے گا اس مہینے کو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اس کا پورا فائدہ نہیں اٹھایا، اس نے ایک اچھی اپارچونٹی مس کر دی جس میں وہ پوری اپنی شخصیت کو، اپنے ایک ایک زندگی کی یا سیرت و کردار اور شخصیت کے ایک ایک پہلو کا وہ جائزہ لے سکتا تھا۔ اسلام کی ہر ادا، ہر حکم ایک زبردست لاجک رکھتا ہے، بیوٹیفل فلسفی ہوتی ہے ہر حکم کے پیچھے۔ اگرچہ یہ اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے، ایک ٹریجڈی ہے کہ اسلام کو جس طرح انڈرسٹینڈ کیا جانا چاہیے نہیں کیا جا رہا ہے۔ اسلام از دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ ریلیجن، ناٹ بائی نان مسلمس اونلی بٹ بائی میجورٹی آف دا مسلمس ایز ویل۔ دس از دا ٹریجڈی۔ اور اس میں بھی جو غلطی ہے وہ عام مسلمانوں کی صرف نہیں ہے، ہم جیسے لوگ جو اسلام کو پریزنٹ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی بھی بڑی شارٹ کمنگ ہے کہ جس طرح اسلام کو سمجھانا چاہیے، جس طرح اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس میں بہت کمی ہے، بہت امپرومنٹ کی گنجائش ہے۔ اب آپ ذرا سا رمضان اور روزے کو اس نظر سے دیکھیے۔ جو اوریجنلی اسلام کا دیا ہوا رمضان ہے اور روزے اور تراویح اور پورا جو 24 گھنٹے کا ایک اسکیڈول ہوتا ہے، اگر آپ اس کو ٹھیک سے غور کریں، وہ رمضان نہیں جو عام طور پر ہم لوگ اس وقت گزارتے ہیں۔
وہ رمضان جو قرآن نے دیا، وہ رمضان جو رحمت دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کے اہل بیت نے، ان کے صحابہ و صحابیات نے، اور اس وقت سے لے کر آج تک آنے والے اصلی پریکٹسنگ مسلمانوں نے جس طرح رمضان گزارا، وہ دراصل ایک سالانہ ایکسرسائز اور اپارچونٹی ہے اپنے اندر جھانک کر دیکھنے کا۔ بنیادی طور پر سب سے زیادہ جس پہلو کے اوپر ہمیں اپنے کو دیکھنا چاہیے کہ کیا میں خود اپنے آپ کو سمجھاؤں، ہو ایم آئی، کیا میں انسان کو سمجھا ہوں کہ انسان ہے کون؟ وہ جو ہم نظر آتے ہیں باہر سے وہ اصلی انسان نہیں ہے، یہ تو ایک باڈی ہے، اور ہماری اناٹمی اور اینیملز کی اناٹمی میں آپ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں، کوئی میجر ڈفرینس نہیں ہے۔ وہاں بھی وہی ہارٹ ہے، وہی کڈنیز ہیں، وہی لنگس ہیں، وہی آرگنس ہیں، وہی ہاتھ پیر ہیں، وہی آنکھیں ہیں، وہی کان ہیں، وہی اس کو بھی بھوک لگتی ہے، ہم کو بھی بھوک لگتی ہے، ایک جانور کو وہ بھی کھاتا ہے، اس کی بھی ضرورت ہے کہ پانی ملے، سونا ملے، نیند ملے، میل کو فیمیل ملے، فیمیل کو میل ملے، یہ تو سب ایک جانور کی ضروریات ہیں۔ ان کی وجہ سے ہم انسان نہیں ہیں، اس میں تو سب برابر ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو بہت سے جانوروں کو بھوک ہم سے بہت زیادہ لگتی، وہ ہم سے بہت زیادہ کھاتے ہیں، بہت زیادہ پیتے ہیں، اور بھی ان کی جو ایک ضروریات ہیں جسمانی بہت زیادہ ہیں۔ انسان تو دراصل اس اسپریچول اور ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کے انسین وجود کا نام ہے جو ہمارے اندر ہے، وہ ہے انسان۔ رمضان جو ہے دراصل اس کا ایک موقع ہے کہ تم ایک بار پھر یہ دیکھو کہ تم اپنے اس اصلی انسان کو تم کتنی اہمیت دے رہے ہو، کتنا توجہ کر رہے ہو، کیونکہ وہ اصلی انسان جو اندر ہے وہ کمزور اگر ہو گیا تو پھر انسان جھوٹ بھی بولے گا، دھوکہ بھی دے گا، سیلفش بنے گا، اللہ کے دیے ہوئے مال کو بھی کبھی ایبیوز کرے گا، مس یوز کرے گا، ٹائم بھی ویسٹ کرے گا، کرائمز دنیا میں ہوں گے۔ لیکن اگر وہ اندر کا انسان وہ مضبوط ہوا، وہ ہیلدی ہوا، وہ تندرست ہوا، اس کو بیماریاں نہ لگیں، کیونکہ ایک ہوتی ہیں بیماری وہ جو جسم کو لگتی ہے، جس پر آپ جس کے سائنس سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک وہ بیماریاں ہوتی ہیں جو انسان کی روح کو لگتی ہیں، جو اندر کا اصلی انسان ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ ظالم بھی بن سکتا ہے، وہ ریپ بھی کر سکتا ہے، وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، وہ دھوکہ بھی دے سکتا ہے، وہ کسی کا دل دکھا دیتا ہے، وہ بالکل سیلفش ہو جاتا ہے، ایروگنس آ جاتی ہے اس کے اندر، اور نہ جانے کتنی خرابیاں آتی ہیں۔ ان خرابیوں کو بیان کرنے کی اس دور میں کیا ضرورت ہے؟ چاروں طرف خرابیاں ہی خرابیاں نظر آ رہی۔ رمضان کا جو پروگرام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا اصل مقصد ایک ریچول پورا کرنا نہیں ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس اصلی انسان کی ڈائٹ بڑھا دو اور یہ جو جسم ہے اس کی ڈائٹ کو گھٹا دو۔ اس کو تم جتنا کھلاتے پلاتے ہو اسے کم کر دو، صبح سے شام تک بھوکے رہو، پیاسے رہو، اپنی دوسری خواہشات پر قابو رکھو۔ یہ تمہاری جسمانی خواہشات ہیں اور یہ تمہارے درمیان اور جانوروں کے درمیان بالکل مشترک ہے، ان کو بہت کم کر دو۔
اور وہ جو تو اصلی انسان ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے، اس کی جو ڈائٹ ہے، اس کی جو خوراک ہے، اس کی جو غذا ہے وہ بڑھا دو۔ وہ جو روح کی غذا ہوتی ہے اس انسان کے اندر کی، آپ سب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس کو تسکین ملتی ہے عبادت سے، اللہ کی یاد سے، کسی بھی نیک کام کے کرنے سے۔ آپ کو بھی تجربے ہوئے ہوں گے، ہم کو بھی تجربے ہوئے ہیں، اور ہر شخص کو زندگی میں ہوتے ہیں۔ کوئی اس سے لیسن ڈرا کرتا ہے، کوئی گزر جاتا ہے سرسری طور پر۔ کبھی آپ سفر میں جا رہے ہیں، لمبا سفر ہے آپ کا، اور آپ نے اپنے ساتھ راستے میں پینے کے لیے کچھ ٹھنڈا پانی رکھ لیا ہے اپنے فلاسک میں۔ لمبا سفر ہے، آپ کے فلاسک میں ایک گلاس پانی بچا ہے، اور ابھی آپ کے ڈیسٹینیشن کے آنے میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے باقی ہیں۔ راستے میں کسی اسٹیشن سے، آپ کی ٹرین میں، آپ کے کوچ میں، آپ کی بس میں، کوئی بیچارہ دیہات کا غریب انسان وہ سوار ہوتا ہے۔ آپ کی نظر اس پر پڑتی ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ بہت دور سے لگتا ہے چل کر آ رہا ہے، تپتی ہوئی دھوپ میں، پسینے میں بھیگا ہوا ہے، ہونٹ سوکھے ہیں۔ شاید اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ یہ اپنے گاؤں سے اسٹیشن تک یہ کسی سواری سے آتا، شاید یہ پیدل چل کے آیا ہے۔ اور آپ کے وہ اندر کا انسان آپ کو ایک میسج بھیجتا ہے کہ وہ جو پانی رکھا ہے آپ کے فلاسک میں، وہ اس بوڑھے غریب مسافر کو جو بیچارہ پیاسا لگ رہا ہے اس کو پلا دو۔ لیکن پھر اوپر کا جو انسان ہے، یہ جو ہماری باڈی ہے، یہ آپ کو دوسرا میسج بھیجتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی دیکھو، اگر یہ 1-2 گلاس بچے ہیں، اگر پلا دیا تو ہمارے تو پریشانی ہو جائے گی، 1-2 گھنٹے بچے ہیں بھی ہم کو پہنچنے میں، تو پھر چھوڑو، ہٹاؤ، یہ لوگ تو عادی ہوتے ہیں۔ لیکن پھر آپ کا اندر کا انسان دوبارہ آپ کو ایک جھنجھوڑتا ہے کہ نہیں بھائی، کیا یہ عجیب بات ہے، اس وقت ایک نیکی کمال ہو، ان کو یہ پانی پلا دو۔ اب اگر آپ کے اندر کا انسان ذرا مضبوط ہے تو وہی پھر اسی کا میسج آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور آپ فلاسک سے گلاس میں پانی نکال کر اس دیہاتی غریب آدمی کو پیش کرتے ہیں کہ چچا یہ پانی پی لیجئے لگا۔ وہ بہت عجیب نظر سے آپ کو دیکھتا ہے، غریب انسان ہے، اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کبھی کسی ویل آف آدمی نے نہیں کیا تھا۔ وہ پہلے تو جھجکتا ہے، لیکن آپ اصرار کرتے ہیں اور پھر آپ وہ قبول کر لیتا ہے، وہ پانی پیتا ہے۔ خاص توجہ کی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پانی وہ پیتا ہے، لیکن ٹھنڈک آپ کو اپنے کلیجے میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ ٹھنڈک کہاں سے آئی؟ یہی ہے وہ ٹھنڈک اندر کے انسان کو پہنچی۔ پانی اس کے پیٹ میں گیا، اس کے حلق سے اترا، پیاس اس کی بجھی، لیکن آپ کو اندر سے ایک عجیب سیٹسفیکشن محسوس ہوتا ہے۔ اب انجوائے کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بہت دیر تک سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آج بہت ایک نیکی کی مجھے توفیق مل گئی۔ یہی اندر کا انسان اچھے اعمال سے، اچھے اخلاق سے، اچھے بیہیویئر سے، کسی بھی غریب کے کام آ جانے سے، اور تمام اچھے اعمال سے، وہ چاہے عبادات کی لائن کے ہوں۔ کبھی بھی آپ کو کوئی اچھی دعا نصیب ہو گئی ہو، رمضان میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سال بھر جو بہت جی لگا کر دعا نہیں مانگتے، ان کو بھی رمضان میں کبھی نہ کبھی کوئی بہت اچھی دعا نصیب ہو جاتی ہے، آنکھوں سے 2 آنسو کے قطرے نکل آتے ہیں، اچھا سجدہ آپ کو اپنے پیارے رب کے قدموں میں گزارنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک عجیب سی ٹھنڈک ملتی ہے۔ یہ ہے اندر کا انسان، جس کو آج کل کے کلچر اور لائف سٹائل نے ٹوٹلی اگنور کیا ہوا ہے۔ یہ سب سے بڑا چیلنج کہ آج بیلنس کرنا ایک جسم اور روح کے تقاضوں کے درمیان، ایک جسمانی ضرورتیں اور ہماری روحانی ضرورتیں، اسپریچول جو ہماری ڈیمانڈز ہیں،
ان کے درمیان بیلنس کرنا اس زمانے میں ریئر انسان ہیں جو بیلنس کر پا رہے ہیں، ریئر انسان۔ میرا بچپن تھا یا بالکل نوجوانی تھی، بالکل ہی نوجوانی، شاید 14-15 سال کی ایج رہی ہوگی یا اس سے بھی کم۔ اس زمانے میں ہری راما ہری کرشنا موومنٹ چلی، تو بہت امریکنس اور یورپینس آتے تھے وارانسی میں، بنارس میں، لکھنؤ میں، ایودھیا میں، وہ پڑے رہتے تھے مندروں میں، اور سائیں بابا کے ہاں بنگلور میں۔ تو میرا مزاج شروع سے ایک کیوریسٹی کا رہا ہے، ہر چیز میں ذرا آبزرو کرنے کا، ریسرچ کرنے کا، تو میں انٹریکشن کرتا تھا ان لوگوں سے، پارکوں میں جاتا تھا جہاں وہ لوگ کچھ ایکسرسائز کر رہے ہوتے تھے، مندروں میں جاتا تھا، مٹھوں میں جاتا تھا۔ راما کرشنا مشن کا ایک بہت بڑا مٹھ لکھنؤ میں، وہاں میں بہت جاتا تھا، اور انہوں نے امریکن سے اور ان لوگوں سے پوچھتا تھا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو، آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، بٹ ہم نو پیس ان سائٹ۔ وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ تو کیا وجہ ہے جن لوگوں کے پاس میٹیریلی کوئی کمی نہیں ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن پھر بھی وہ ان کو سکون نہیں ہے، وہ انجوائے نہیں کر رہے، وہ روحانی خوشی کا مزہ چکھ ہی نہیں پا رہے ہیں، ایک میجریبل لائف گزار رہے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ ملینائر ہیں۔ یہ اندر کا انسان اس کی طرف توجہ کو موڑ دینے کا ایک سالانہ موقع ہے رمضان۔ رمضان یہ ہے کہ بھئی اسی لیے رمضان میں جو ترتیب بدلی گئی، کھانا پینا کم کر دو، یہ تو ہم مسلمانوں نے جو کر رکھا ہے وہ تو معذرت کے ساتھ کہ الٹا بڑھا دیتے ہیں، صرف ٹائمنگ چینج کر دیتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ لوگ جب ڈاکٹر بن کے نکل جائیں گے، پریکٹس شروع کریں گے، تو رمضان کے بعد مریضوں کی بھرمار ہوگی آپ کے کلینکس میں، اور 95% مسلمان ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اتنا کھایا ہے اور اتنا ایسی فیٹی کھانے کھائے ہیں کہ ان کا کولیسٹرول بھی بڑا ہوا ہوگا اور خدا جانے کیا کیا بڑا ہوا ہوگا۔ صرف کھانے پینے کے ٹائم ٹیبل کو تھوڑا چینج کر دینا اور باقی بڑھا دینا، اور اس پر بھی ایک دلیل دینا، وہ بھی کہنا کہ مولانا آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم نے تو تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر حدیث سنی ہے کہ مومن کا رزق رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ عجیب مومن ہے اس دور کے کہ نہ رسول اللہ کو وہ بھی ایمان نصیب تھا، نہ کسی صحابی کو تھا۔ کیا ہم لوگ ہیں کہ اپنی کرمنل حرکتوں کو بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں یہ ایک بیلنس کرنے کی ضرورت کا ایک نظام ہے کہ بھائی تم نے سال بھر گڑبڑ کیا ہے، منیمم کم سے کم 30 دن فرض کر دیا اللہ میاں نے۔ یہ بھی ان کا عجیب احسان ہے کہ اپنے چوائس سے بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنے چوائس سے سال بھر وہ اپنی جسم اور روح کے تقاضوں کو واچ کرتے رہیں گے، بیلنس کر کے زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت مہربانی کی کہ بھئی 30 دن کے روزے فرض ہی کر دیے کہ اچھا جب فرض ہوں گے تب تو پھر تمام مسلمان کر لیں گے۔ یہ ایک اس کی عجیب رحمت کا طریقہ ہے کہ جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان کو وہ فرض کر دیتے ہیں، اس کی منیمم کوانٹٹی، نماز، روزہ، یہ جو کچھ بھی، زکوٰۃ، یہ جو کچھ بھی ہے وہ سب ظاہر ہے کہ صرف اتنا ہی اسپینڈ کرنا جتنی کہ زکوٰۃ کا ایک نصاب ہوتا ہے 2.5%، اتنا ہی مسلمان کا کیریکٹر نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔ مسلمان کو تو جو بات ایزیوم کی جاتی ہے وہ یہ کہ مسلمان وہ شخص ہے جو صرف اپنے لیے پیسے کماتا ہی نہیں ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کروں، اور اس سے زیادہ میں اور بڑے دائرے میں جس حد تک ہو سکے جو ہیو ناٹس ہیں، میرے بھائی، میرے بہن، میرے بچے،
تمام انسانیت کے ڈیزرونگ لوگ، میں کسی طرح ان کی ہیلپ کر سکوں، اس لیے کماتا ہوں۔ آج تو بالکل ایک لگتا ہے کہ یہ ایک خیالی کہانیاں ہیں جن سے ہماری پوری تاریخ بھری ہوئی ہے۔ آج تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تھے اور انہوں نے حضور سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے پاس اس وقت اس لیے آیا ہوں کہ میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں بہت سخت اس وقت پریشان ہوں، آپ کچھ میری مدد کر دیجئے۔ حضور نے گھر میں چیک کرنے کے بعد کہا کہ بھئی تم کو میں بتاؤں معذرت کے ساتھ کہ میرے گھر میں اس وقت ایک کھجور بھی نہیں ہے، تو میں تو تم کو خود کچھ نہیں دے سکتا، لیکن تم ایسا ہے عثمان کے پاس چلے جاؤ اور میرا سلام کہنا اور بتا دینا بے تکلف کہ میں اس لیے آیا ہوں، بتا دینا میں نے بھیجا ہے۔ وہ پہنچ گئے حضرت عثمان کے گھر پر، نوک کیا ایک بار دو بار، لیکن حضرت عثمان نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ لیکن چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ دروازے کے پاس کھڑے ہوئے نوک کر رہے تھے، ان کے کان میں آواز آئی کہ حضرت عثمان اپنی وائف کو تھوڑا سا ان سے ایک ایکسپلینیشن کال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیوں تم نے چراغ اننیسیسری اتنی دیر تک جلنے دیا، تم کو چراغ فوراً بجھا دینا چاہیے تھا، یہ جو تیل ویسٹ ہوا اس کا کیا جواب دو گی تم؟ تو وہ بیچارے چپ چاپ واپس آ گئے اللہ کے رسول کے پاس۔ حضور نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا دروازے پہ گیا، میں نے نوک کیا، وہ نکلے نہیں، لیکن میرے کان میں ایک آواز آئی کہ وہ چراغ کے تیل کو تھوڑا زیادہ دیر تک خرچ کرنے پر اپنی بیوی سے کچھ کہہ رہے تھے، تو جو خود اتنا غریب ہو وہ مجھے کیا مدد کرے گا؟ تو میں نے تو مناسب ہی نہیں سمجھا کہ میں ان سے کہوں، مجھے شرم آئی ایسے شخص کے کچھ بارے میں کہنے میں۔ تو حضور مسکرائے اور یہ کہا کہ تم دوبارہ جاؤ اور پھر آواز دو، پکارو، وہ نکلیں گے باہر، اپنی بات کہنا ان سے۔ حضور کا حکم تھا، چلے گئے۔ پھر دوبارہ جا کے نوک کیا، اس مرتبہ حضرت عثمان فوراً نکل آئے، سلام دعا ہوئی، کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں حضور کے پاس گیا تھا، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں بہت ضرورت مند ہوں، آپ کچھ میری مدد کر دیجئے۔ ان کا بہت اچھا، بیٹھو، کچھ کھلایا پلایا، اور اس کے بعد بہت سارا سامان جو شاید مہینہ بھر ان کے گھر کے خرچے کے لیے کافی ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ، وہ سب ان کو پیش کر دیا اور یہ کہا کہ خادم بھی بھیجتا ہوں میں تاکہ وہ تمہاری مدد کرے، یہ سامان پہنچا دیں۔ بہت خوش تو ہوئے وہ، لیکن وہ لوگ بڑے فرینک تھے، بہت بے تکلف تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنی مہربانی کی ہے تو ایک گستاخی اور کروں؟ ان کا کیا بات ہے؟ ان کا میں تھوڑی دیر پہلے آیا تھا اور میں نے باہر سے یہ سنا کہ آپ اپنی شاید گھر میں وائف تھی، کون تھا، آپ ان کو تھوڑی سی تنبیہ کر رہے تھے کہ چراغ کا تیل تم نے اتنے منٹ زیادہ کیوں جلنے دیا؟ تو میں تو واپس چلا گیا، یہ تو دوبارہ حضور نے بھیجا ہے تب میں آیا ہوں۔ تو آپ کے پاس اتنا مال ہے تو پھر آپ نے اتنا یہ تیل پر آپ اپنی بیوی سے جواب طلب کیوں کر رہے تھے؟ اس وقت حضرت عثمان نے عجیب جملہ کہا، ان کا کہ بھئی دیکھو میرے بھائی، یاد رکھیے گا آپ لوگ کہ حضرت عثمان ملٹی نیشنل بزنس کرتے تھے، اس زمانے کے وہ ملینائرز میں سے تھے، اور واقعی ملٹی نیشنل، ان کا جو بزنس کا کارواں چلتا تھا، جیسے آج کل کیا بولتے ہیں وہ ٹریلرز، وہ جو مال لاتے ہیں، تو اس زمانے میں اونٹ ہوتے تھے، تو ایک اونٹ کا قافلے کا سرا مدینے میں ہوتا تھا اور اسی اونٹوں کے قافلے کا دوسرا سرا عراق میں ہوتا تھا، 100 کلومیٹرز تک ان کے وہ قافلہ چلتا تھا، اور بالکل بلا شبہ یعنی اس زمانے کے دنیا کے چند امیر ترین لوگوں میں تھے۔ تو حضرت عثمان نے جواب دیا کہ دیکھو دولت اللہ کا فضل ہے، بہت ہے میرے پاس، لیکن ایک بات سمجھو، ہم لوگ اپنی عیاشی اور لگژریز کے لیے نہیں کماتے، ہم اس لیے کماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ضرورت مند بھائیوں بہنوں کی ہم مدد کر سکیں
اور اچھے کازز میں ہم حصہ لے سکیں. یہ ہمارا مقصد ہے. تو آج تو یہ باتیں سمجھنا بھی بہت مشکل ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بہت اونچی سطح کی باتیں کی جائیں جو پریکٹیکل ہی نہ لگیں ہمارے نوجوانوں کو. لیکن اتنا تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اس وقت جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں میرے عزیز نوجوانوں، آپ امت کا مستقبل ہو. اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ اس وقت کے اکثر انسان اپنے آپ کو اگنور کر کے جی رہے ہیں. اپنے کا مطلب اصلی انسان وہ اگنور ہو رہا ہے، بالکل اگنور ہو رہا ہے. اس کو کوئی یاد ہی نہیں کرتا، اس کو کوئی جھانک کر دیکھتے ہی نہیں کہ میرے اندر کیا حال ہے. جسمانی بیماریوں پر بڑے ریسرچ ہو رہے ہیں اور اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اندر کی جو بیماریاں ہیں، لالچ ہے، گریڈ ہے، خود غرضی ہے، جلد بازی ہے، غصہ ہے، اینگر ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. ان اندر کی بیماریاں جو ہیں ہماری، یہ اصلی انسان کی بیماریاں ہیں. ایک انسان کا اندرون ٹھیک ہو جائے، اللہ نہ کرے کبھی اگر اس کے جسم کو کوئی بیماری لگتی بھی ہے تو وہ مایوس نہیں ہوتا. وہ بہت بہادری اور ہمت کے ساتھ اس بہادری کا مقابلہ کرتا ہے، اور بہت زیادہ اس کا دل دعاؤں میں لگتا ہے. دعا دوا سے بہت زیادہ طاقتور چیز ہے، بہت زیادہ طاقتور چیز ہے. اور دعا دوسروں سے کرانے کی چیز نہیں ہے، دعا خود کرنے کی چیز ہے. ایک بڑے عالم کا واقعہ بہت اوتھینٹک کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اپنی آنکھوں دیکھا ایک شخص نے واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک بڑے بزرگ تھے جو بہت سخت بیمار پڑے، اور ایسے بیمار پڑے کہ ان کے پورے بدن میں زخم ہو گئے سر سے پیر تک، اور ہر زخم میں سینکڑوں کیڑے پڑ گئے. وہ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ کون سی بیماری رہی ہوگی. ان کا ایک بہت چہیتا شاگرد تھا جو کہیں دور رہتا تھا. اس کو جب خبر ملی تو وہ لمبا سفر کر کے اپنے استاذ کو سے ملنے کے لیے آیا. تو جس حال میں دیکھا تو وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہ اکیلے پڑے ہیں، پورے بدن میں زخم ہیں، ہر زخم میں کیڑے ہیں. قریب کھڑے ہوئے وہ بیچارہ غم کی کیفیت میں دیکھ رہا تھا اپنے استاذ کو کہ اس کی نظر پڑی کہ ان کے استاذ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، اگرچہ وہ ہوش میں نہیں ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ وہ کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میرے استاذ کو صحت دے دے، شفا دے دے، اور کم سے کم اس وقت ان کو اتنا ہوش آ جائے کہ میں ان سے کچھ پوچھ سکوں. کیونکہ انہوں نے جب اپنے کان ان کے ہونٹوں پر رکھے تو وہ پڑھ رہے تھے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو وہ حیرت زدہ رہ گئے، اور تھوڑی دیر میں ان کو ہوش آ گیا. تو انہوں نے سلام دعا کے بعد پوچھا کہ حضرت باقی باتیں بعد میں ہوں گی، اس حالت میں آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ یہ شکر ادا کرنے کا کون سا موقع ہے؟ آپ کس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ ایسی بیماری. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک راز تھا، لیکن تم بہت دور سے آئے ہو، پوچھ رہے ہو، میں تمہارا حق سمجھتا ہوں کہ بتاؤں. میں اس پر اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میرے جسم کو تو بیمار ڈال دیا اس نے، لیکن میرا دل بالکل تندرست ہے. اگر الٹا ہو جاتا اور میرا جسم تندرست رہتا مگر میرا دل، میری روح بیمار ہو جاتی تو میں کیا کر لیتا؟ سمجھنے کی کوشش کرو میرے عزیز نوجوانوں. اسلام کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ اس میں دین اور دنیا اور جسم اور روح دونوں بالکل ایک ہے، اور دونوں کے درمیان ایک خوبصورت بیلنس رکھنے کے سسٹم کا نام ہی اسلام ہے. اسلام اس کو بالکل الاؤ نہیں کرتا کہ آپ اپنی روح کے خیال میں اتنا لگو کہ اپنی جسمانی ضرورتوں کو نظر انداز کر دو. اس کو بالکل اسلام پسند نہیں کرتا.
کیونکہ یہ پریکٹیکل چیز ہی نہیں ہے، اسے کوئی انسان سسٹین کر ہی نہیں سکتا، مینٹین کر ہی نہیں سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جن لوگوں نے یہ کوشش کی کہ بھائی میں تو اب پریسٹ ہوں، میں تو اب سنیاس لے چکا، میں تو اب میریڈ لائف نہیں گزاروں گا، شادی نہیں کروں گا، فیملی نہیں ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کیریکٹر کیا بن گئے، کیا ہوا، وہ کر ہی نہیں سکے، اس کو نبھا ہی نہیں کر سکے۔ تو اسلام اس کو الاؤ نہیں کرتا۔ تو ایک تو وہ ایکسٹریم ہے کہ اپنی روحانی ضرورتوں میں ایسا لگ جاؤ کہ اپنی جو جسمانی ضرورتیں ہیں ان کو نظر انداز کر دو، یہ بھی اسلام اس کو بالکل الاؤ نہیں کرتا۔ اور نہ اسلام اس کو الاؤ کرتا ہے کہ اپنی جسمانی اور حیوانی ان ضرورتوں میں کے پورا کرنے میں ایسا لگو کہ اپنی روحانی ضرورتوں کو بھول جاؤ۔ تو رمضان دراصل اس جائزے کا نام ہے، اور جب کوئی بھی سنسیئر انسان، وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی سنسیئر انسان ٹھیک سے رمضان گزارتا ہے تو اس کو دو نعمتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب واقعی کوئی انسان اپنے اندر ایمانداری سے جھانکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اپنی کچھ غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، کیا کیا مس کر رہا ہوں میں، کیا مجھ میں کمیاں ہیں، کیا میں اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لمبی لسٹ ہوتی ہے۔ جو انسان دیانتداری کے ساتھ آنیسٹلی اپنے اندر جھانک کر دیکھ لیتا ہے وہ اپنی غلطیوں کو خود پکڑ لیتا ہے کہ یہ کمیاں میرے اندر ہیں۔ اور انسان خود اپنے آپ کو جتنا پہچانتا ہے اتنا دنیا میں کوئی اس کو نہیں پہچانتا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ڈینائی کرتا ہے اور فالس ایکسکیوز ڈھونڈتا ہے، لیکن اگر انسان سنسیئرلی اپنے کو امپروو کرنے کا فیصلہ کر لے تو کسی انسان سے خود اس کی اپنی برائیاں چھپی نہیں رہ سکتی۔ جو شارٹ کمنگس ہیں جو بھی ہر انسان میں ہوتی ہیں، اور زیادہ نہیں ہوتی، یہ بھی بہت ہی پازیٹیو بات ہے، 2 ہی 4 ہوتی ہیں، باقی بہت خوبیاں ہوتی ہیں ہر ایک کے اندر، لیکن 2-4 غلط حرکتوں یا کمیوں کی وجہ سے ہماری انسانی ترقی رکی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے آپ میڈیکل سائنس میں دیکھتے ہیں کہ ایک بیماری کافی ہے انسان کی صحت کو خراب کرنے کے لیے، کیا اس کو 5 بیماریاں ضروری ہیں، 10 بیماریاں ضروری ہیں؟ اسی طرح روحانی طور پر بھی انسان کو بینکرپٹ بنا دینے کے لیے اس کی ایک بیماری کافی ہے، ایک روحانی بیماری کافی ہے۔ تو اگر کوئی انسان اپنا صحیح جائزہ لے تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، پھر وہ ریپینٹ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے، پھر رمضان اس کو مغفرت دے کر جاتا ہے۔ یہ مطلب اس کا کس کو مغفرت ملے گی؟ جو اپنی غلطیوں کو فائنڈ آؤٹ کر لے گا، آئیڈینٹیفائی کر لے گا، اور پھر ان غلطیوں پر معافی مانگے گا، شرمندہ ہوگا۔ لیکن وہ وہی تو کرے گا جو اپنے جھانک کر دیکھے گا، جو جائزہ لے گا۔ دوسرا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے پچھلی غلطیوں کی معافی کے علاوہ کہ آئندہ زندگی میں ان غلطیوں سے وہ بچ جاتا ہے، اور اسی کا نام ہے تقویٰ۔ پچھلی غلطیاں معاف، آئندہ زندگی میں ان غلطیوں کو دہرانے سے حفاظت۔ تو جب رمضان سے نکلتا ہے ایک ایمان والا اور ایک ایمان والی تو ایک نئی زندگی اس کی ہوتی ہے جس میں پچھلی غلطیاں معاف ہو چکی ہوتی ہیں، اس کا دل کی سلیٹ صاف ہو چکی ہوتی ہے، اس کا اکاؤنٹ کلیئر ہو چکے ہوتے ہیں، اور اب وہ نئی زندگی جو شروع کرتا ہے رمضان کے بعد تو دوبارہ ان غلطیوں کو نہیں دہراتا۔ وہ اس کے لیے بچنا آسان ہوتا ہے، کیئرفل زندگی ہوتی ہے اس کی، واچفل زندگی ہوتی ہے۔ وہ بہت نظر رکھتا ہے کہ میں پہلے وہ کرتا تھا، اب مجھے نہیں کرنا، میں اب رمضان کے بعد ایک نئی زندگی شروع کروں گا۔ تو یہ ایک انعام ہے میرے مالک کا، ہم سب کے مالک کا، کہ اس نے ایسے بہت سے موقع دیے ہیں۔ یہ روزانہ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے وہ بھی ایک 24 گھنٹے میں ایسے ہی وقت ہے، اپنے جائزے کا
اپنی دل سے دھبوں کو دھونے کا. اسی طرح ہفتے میں جمعے کا دن وہ بھی اسی مقصد سے دیا جاتا ہے. پھر سال میں رمضان اور زندگی میں حج. یہ سب موقع ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اس بات کو خوب جانتے ہیں اپنے بندوں اور بندیوں کی اس نفسیات کو کہ ان کو اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے کسی ٹرننگ پوائنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ ایسا موقع ان کی زندگی میں آیا جس میں وہ روزمرہ کی زندگی سے تھوڑا الگ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں. یہ موقع اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور یہ رمضان دراصل اسی کا موقع ہے. اور دنیا اس وقت اللہ ترس رہی ہے ایک اچھے انسان کو دیکھنے کے لیے. اچھے انسان کو دیکھنے کے لیے ترس رہی. یہ ساری مصیبتیں جو اس وقت آئی ہوئی ہیں وہ اسی لیے ہے. کوئی بھی انسان ذرا سا اپنے آپ کو ایک عام اس سطح سے اٹھا لیتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی پروفیشن ہو, سائنٹسٹ ہو, کوئی بھی اس کا پروفیشن ہو, آس پاس کے لوگ اس کو بہت ریسپیکٹفلی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے لرن کرتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں اور بہت اس کے نتیجے نکلتے ہیں. وقت ہوتا تو میں کچھ نوجوانوں کے قصے سناتا کہ کیا اثر ڈالا انہوں نے. میرے بہت سے دوست جو میں باہر کے ملکوں میں پڑھتا تھا ریسرچ کے لیے, تو اس وقت بہت سے میرے دوست تھے ملیشیا کے, عرب ملکوں کے, جو امریکہ میں پڑھتے تھے اسٹیٹس میں. تو ان لڑکوں کی, نوجوان لڑکوں کی جو زندگی گزرتی تھی وہاں کے ہاسٹلس میں, اور اس کا جو اثر پڑتا تھا اس گندے ماحول میں, وہاں کے لڑکوں اور لڑکیوں کو جو اٹریکشن محسوس ہوتا تھا اسلام کی طرف, اور جس طرح ان کے دل کھینچتے تھے, اس کی ایک لمبی داستان ہے. اللہ کرے ہمارے ملک میں بھی اب یہ ماحول بنے کہ ہمارے ینگ بوائز اینڈ گرلز, یہ لوگ گویا سم تھنگ ڈفرینٹ دکھیں. اخلاق ان کے اچھے ہوں, بیہیویئر اچھا ہو, اپروچ اچھی ہو, اپروچ پازیٹیو ہو, اور بہت ایکسیلنٹ ہوں اپنی ایجوکیشن میں بھی, اپنے پروفیشن میں بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو لگیں کہ بھئی یہ تو بہت ہی پاک دامن لڑکا ہے, یہ تو بہت ہی پاک دامن لڑکی ہے, بہت محتاط ہے, اور یہ کیا ہے اس کے اندر, یہ کیسے اپنے ڈیزائرز کو کنٹرول کرتا ہے. اس کے نتیجے میں پھر بہت کچھ سماج کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. دل و جان سے دعا ہے اور آپ سب سے دعا کی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو بہت قبول فرمائے. مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جو سال میں ایک مرتبہ اس طرح کی محفل منعقد کرتے ہیں. اور مجھے یہیں پر آ کر میں کنکلوڈ کروں گا کہ اپنے اندر ذرا جھانک کر دیکھیں, آپ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھپی ہوئی ہے. جھانک کر دیکھیے. اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کی شان میں کچھ گستاخی کر دیتا ہے تو بہت سے ہمارے وہ لوگ جو دیکھنے میں بہت دیندار مسلمان نظر نہیں آتے, وہ بھی مرنے اور مارنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. کس لیے؟ وہ الگ بات ہے کہ ان کا وہ رویہ صحیح نہیں ہوتا, لیکن ان کے اندر کوئی محبت تو ہے نا, تبھی تو وہ ہرٹ فیل کرتے اور ایسا ریونج لینا چاہتے ہیں. ایک بہت بڑے اردو کے شاعر گزرے ہیں, اختر شیرانی. ان کا ایک واقعہ سنا کر بات کو مکمل کروں گا. وہ بھی بہت سے شاعروں کی طرح, امید ہے کہ یہاں کوئی شاعر نہیں بیٹھا ہوگا, کہاں ڈاکٹروں کے پاس شاعروں کا گزر ہیں, اچھا ہے, وہ شاید میری بات کو کنفرم ہی کریں گے کہ بہت سے شاعروں کی طرح وہ بہت شراب نوش اور بلا نوش ہو گئے تھے. تو نشے میں جب آدمی چور ہوتا ہے تو اپنے کو اپنی فیلڈ کا سب سے بڑا آدمی سمجھتا ہے. میرا تجربہ تو نہیں ہے, سنا ہے. تو اختر شیرانی ایسے ہی موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے. اب ان کے جو اسٹوڈنٹس, ینگ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے جو شاعری ان سے سیکھتے تھے, تو ان میں سے ایک لڑکا بہت منچلا شوخ تھا. اس نے چھیڑنا شروع کیا اپنے استاد کو, تفریح لینی شروع کی. اس نے پوچھا اپنے استاد سے, اختر شیرانی سے, کہ حضور آپ کا غالب کے بارے میں کیا خیال ہے؟
تو کہنے لگے بیوقوف آدمی تھا. حضور آپ کا انشاء اللہ خان انشا کے بارے میں کیا؟ ایک کلاسیکل شاعری کے بہت بڑے شاعر تھے انشاء اللہ خان انشا. تو انہوں نے کہا اس کی تو انشا بھی درست نہیں تھی، یعنی گرامر بھی صحیح نہیں تھی. حضور آپ کا ذوق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کا بہت بد ذوق آدمی تھا. حضور آپ کا سودا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ اس کے دماغ میں شاعری کا سودا سوار ہو گیا تھا، اگر میں اس کے زمانے میں ہوتا تو ٹھیک کر دیتا. تو اس طرح کنڈیم کرتا چلے گئے وہ ہر شخص کو اپنے اسی موڈ میں. وہ جو لڑکا تھا وہ ذرا ایک مس گائیڈڈ لڑکا تھا، تو اس نے اسی موڈ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پوچھ لیا حضور آپ کا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ ایک دم دنیا بدل گئی. جام پھینکا، چھڑی اٹھائی اور اس نوجوان کے سر پر اس طرح ہٹ کیا کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور کہا کہ میری ناپاک مجلس میں یہ پاک نام لینے کی تجھے ہمت کیسے ہوئی؟ اور پھر اس کے بعد اس بری طرح روئے اختر شیلانی اور اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ مجرم میں ہوں، نہ میں ایسا ناپاک ہوتا، نہ میری ناپاکی کی وجہ سے آپ کے محبوب کے پاک نام کی ایسی رسوائی ہوتی. ان کے سوانح نگار بایوگرافی لکھنے والے لوگ لکھتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے اختر شیرانی ٹوٹلی بدل گئے. شراب کو ہاتھ نہیں لگائی انہوں نے، اور ایک اچھے ایمان والے ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سب کے اندر وہ چنگاری ہے چھپی ہوئی، اس کو ذرا سا ہوا دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ کی چائے کی کپ میں شکر ڈالی جائے، اس کو چلایا نہ جائے تو وہ میٹھی نہیں ہوگی. ہر ایمان والے اور ایمان والی کے دل میں یقیناً روحانی ویلیوز ہوتی ہیں، بلکہ ہر انسان کے دل میں ہوتی ہیں. کاش کہ اس کو ایک صحیح طریقے سے ایڈریس کرنے والا، صحیح طریقے سے موو کرنے والے لوگ ملیں، تو پھر دیکھیے زندگی کتنی اچھی بنتی ہے. ایک بہت ہی بیلنسڈ اور ایک کامیاب، ایک کمپریہنسو اپروچ کے ساتھ ایک زندگی گزارنے والی ایک کمیونٹی کی اس وقت دنیا کو ضرورت ہے. ایک ایسے معاشرے کی جو جسم اور روح، دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہو. پورا معاشرہ، کیا اس کے بوڑھے، کیا اس کے جوان، کیا اس کے امیر، کیا اس کے غریب، کیا اس کے لڑکے، کیا اس کی لڑکیاں، کیا اس کے مرد، کیا اس کی عورتیں، کیا اس کے حاکم، کیا اس کے محکوم، کیا اس کے پروفیشنلز. ایسی کمیونٹی کی اس وقت کی دنیا کو سخت ضرورت ہے. ایک آلٹرنیٹو تہذیب کی تلاش میں ہے دنیا. پلیز اس کو یقین کریں. مشہور جو تھنکر ہیں، اکنامسٹ ہیں، نوم چومسکی، ان سے میری ایک گفتگو ہوئی تو بہت کھل کر انہوں نے مجھ سے کہا کہ مسٹر نعمانی، دنیا میں ایک زبردست ویکیوم ہے، اور نو کمیونٹی کین فل دیٹ ویکیوم ایکسپٹ دا پریکٹسنگ ریئل مسلمس. اس نے کہا جتنا میں نے اسلام کو پڑھا ہے، میں جانتا ہوں کہ صرف پریکٹسنگ مسلمس اس ویکیوم کو فل کر سکتے ہیں. پلیز انکریج یور یوتھ، پلیز نرش یور یوتھ، پلیز انکریج اینڈ ٹیچ اینڈ یور کمنگ جنریشنز ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ فل دس ویکیوم. انہی تمناؤں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. بہت بہت شکریہ اس بات کا کہ آپ نے مجھے بلایا، اتنے اچھے چہرے دیکھنے کا موقع ملا، اتنی اچھی محفل میں شرکت کا موقع ملا. 2 منٹ اگر دعا کر لی جائے تاکہ اس کے بعد پھر افطار کا وقت قریب ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہ، ہم آپ کے خطا کار بندے اور بندیاں یہاں حاضر ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما. اللہ ہمیں معاف فرما. اللہ، ہم نے نہ اسلام کو سمجھا، نہ نماز روزے کی قدر کی. ایک رسم کے طور پر یہ اعمال کرتے رہے، پھر بھی جیسے بھی کچھ کر رہے ہیں اسے قبول فرما، ان کمیوں کو دور فرما. ہمیں اپنی کمیوں کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں حقیقت اسلام نصیب فرما. ہمیں ایک کامیاب انسان اور ایک بہت ہی ہر پہلو سے کامیاب انسان بنا. اللہ، ہمیں اپنی فیملی کے لیے، اپنی پڑوس کے لیے، اپنے پورے رشتہ داروں کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پوری انسانی برادری کے لیے ایک مفید خدمت گزار انسان بنا. اور ہم سب کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کی اس گھڑی میں
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محبت بھرا درود و سلام بھجوا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت.